أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول کا، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ کعبہ کے قبلہ نماز ہونے کی ابتدا کب ہوئی۔ اس میں صحابہ اور تابعین رحمۃ اللہ کا اختلاف ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی اس وقت قبلہ بیت اللہ تھا یا بیت المقدس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے کہ اول ہی سے قبلہ بیت المقدس تھا، جو ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینے تک باقی رہا۔ اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے احکام نازل ہوئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مکہ مکرمہ میں یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کا بھی استقبال ہو جائے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہ ممکن نہ رہا، اس لیے تحویل قبلہ کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ جب نماز فرض ہوئی مکہ مکرمہ میں تو مسلمانوں کا ابتدائی قبلہ بیت اللہ ہی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی رہا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے بیت اللہ ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ پھر ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس قرار دے دیا گیا اور مدینہ طیبہ میں 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا قبلہ تھا یعنی بیت اللہ، اسی کی طرف نماز میں توجہ کرنے کا حکم آ گیا۔ تو تفسیر قرطبی میں بحوالہ ابو عامر اسی کو اصح القولین قرار دیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ درست قول ہے، اور حکمت اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد چونکہ قبائل یہود سے سابقہ پڑا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانوس کرنے کے لیے انہی کا قبلہ اللہ پاک کے حکم سے اختیار کر دیا، مگر پھر تجربے سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ اپنے حد کرنے سے باز آنے والے نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصلی قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ ہونے کی وجہ سے طبعاً محبوب تھا۔ اور قرطبی رحمۃ اللہ نے ابو العالیہ رہائی سے نقل کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد کا قبلہ بھی بیت اللہ کی طرف تھا۔ اور پھر ابو العالیہ نے نقل کیا ہے کہ ان کا ایک یہودی سے مناظرہ ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ صخرہ بیت المقدس تھا۔ ابو العالیہ نے کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام صخرہ بیت المقدس کے پاس نماز پڑھتے تھے مگر آپ کا رخ بیت اللہ ہی کی طرف ہوتا تھا۔ یہودی نے انکار کیا تو ابو العالیہ نے کہا اچھا میرے تمہارے جھگڑے کا فیصلہ حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد کرتے جو بیت المقدس کے نیچے ایک پہاڑ پر ہے، تو دیکھا گیا تو اس کا قبلہ بیت اللہ کی طرف تھا۔ اور جن حضرات نے پہلا قول اختیار کیا ان کے نزدیک حکمت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں تو مشرکین سے امتیاز اور ان سے مخالفت کا اظہار کرنا تھا، اس لیے ان کا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ پھر ہجرت کے بعد
مدینہ طیبہ میں یہود اور نصارہ سے امتیاز اور ان کی مخالفت کا اظہار مقصود ہوا تو ان کا قبلہ بدل کر بیت اللہ کو بنا دیا گیا۔ اسی اختلافی اقوال کی بنا پر آیتی مذکورہ کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے کہ القبلۃ التی كنت علیہا سے کیا مراد ہے۔ قول اول کی بنا پر اس سے مراد بیت المقدس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اولا تھا، اور قول ثانی کی بنا پر اس سے مراد کعبہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قبلہ تھا۔ تو آیت کا مفہوم دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ہم نے تحویل قبلہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایک امتحان قرار دیا ہے تاکہ ظاہر طور پر بھی معلوم ہو جائے کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرما بردار ہے اور کون اپنی رائے کے پیچھے چلتا ہے۔ تو چنانچہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد بعض ضعیف الایمان یعنی جن کا ایمان کمزور تھا یا وہ جن کے دلوں میں کچھ نفاق تھا تو وہ اسلام سے پھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ یہ تو اپنی قوم کے دین کی طرف پھر گئے۔ بخاری اور مسلم اور تمام معتبر کتب حدیث متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایت سے منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جانب بیت اللہ، اور بعض روایات میں اس جگہ عصر کے بجائے ظہر مذکور ہے ابن کثیر کے اندر ہے، تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں سے نماز پڑھ کر باہر کے اور دیکھا کہ قبیلہ بنی سالمہ کے لوگ اپنی مسجد میں حسب ثابت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اب قبلہ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہو گیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجانب بیت اللہ نماز پڑھ کر ہیں۔ تو ان لوگوں نے درمیان نماز ہی اپنا رخ جو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہے۔ نویلہ بنت مسلم کی روایت میں بھی ہے کہ اس وقت عورتیں جو پچھلی صفوں میں تھیں آگے آ گئی اور مرد جو اگلی صفوں میں تھے پیچھے آ گئے، اور جب رخ بیت اللہ کی طرف بدلا گیا تو مردوں کی صفیں آگے عورتوں کے پیچھے۔ تو بنو سلمہ کے کچھ لوگوں نے ظہر یا عصر ہی سے تحویل قبلہ کے حکم پر عمل کیا، مگر قبا میں یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز میں پہنچی، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مذکور ہے کہ اہل قبا نے بھی نماز کے اندر اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا۔ اگے لنفا وما كان الله ليضيع ایمانکم، یعنی یہاں اگر ایمان سے مراد اس کے معروف معنی لیے جائیں تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ تحویل قبلہ پر جو بعض بے وقوف لوگوں کا یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دین سے منحرف ہو گئے اور ان کا ایمان ہی ضائع ہو گیا، اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں، بے وقوف لوگوں کے کہنے پر کان نہ کرے۔ تو صحیح بخاری میں بروایت ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اور ترمذی میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا تو لوگوں نے سوال کیا جو مسلمان اس عرصے میں انتقال کر گئے جبکہ نماز بیت المقدس کی طرف ہوا کرتی تھی اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوا، ان کا کیا حال تھا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں نماز کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کر کے واضح کیا کہ ان کی نمازیں سب صحیح اور مقبول ہو چکی ہیں، ان کے معاملے میں تحویل قبلہ کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ نے کہا نا وما كان الله ليضيع ایمانکم کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔